فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، اللہ جل جلالہ نے ہمیں روزہ جو دیا یہ بھی ایک دم سے رمضان نہیں فرض ہوا۔ سب سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ یوم عاشور کا روزہ تھا، 10ویں محرم کا روزہ۔ یہ فرض ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، ایک ہی روزہ رکھتے تھے لوگ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قدر اس میں وسعت آئی تو ایام 20 کے روزے لازم ہو گئے۔ ہر مہینہ کے 3 روزے، چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، ایام 20 کے روزے۔ اور پھر عادت جب بن گئی روزے رکھنے کی تو پھر اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک جیسا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ایک ساتھ قیامت تک کے لیے روزوں کا مقرر فرما دیا۔ اب 10ویں محرم کی فرضیت بھی اٹھا لی گئی، ایام 20 کی فرضیت بھی اٹھا لی گئی۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس نے روزے رکھنے ہیں۔ یعنی کون سا مہینہ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا اس مبارک مہینہ کو اس لیے ہم نے روزوں سے سجایا ہے کیونکہ اسی میں قرآن آیا ہے، اسی میں قرآن آیا ہے۔ اور جس مہینے کو قرآن نے عزت بخشی ہے، میرے رب نے اس کو روزوں کے ذریعے برکت اور رحمت اور مغفرت کے 3 تحفے بخش دیے ہیں۔ 3 اشرے، پہلے اشرے میں اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں میں بالعموم رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اپنا آئے، بیگانہ آئے، ہاں جی، گناہگار آئے، نیکوکار آئے، طلبگار بن کے آئے گا، رحمتوں سے مالا مال ہو کر کے جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد درمیانی عشرہ مغفرت، گناہوں کی معافی ہے۔ اب کیا ہے جی، معاف کرتے چلے جائیں گے، تقصیرات ہیں تو معاف کر کے پھر رحمت عطا کریں گے۔ اچھا آخری عشرہ آیا، فرمایا کچھ نہیں ہو سکا، ہاں جی، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ چلے آگے آنا گزرتے گزرتے رمضان کے، فرمایا اب بھی کم از کم اس کو ہم نے دوزخ سے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ میرے بھائیو، جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے، رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑی کامیابی کائنات میں کوئی۔ قرآن مجید میں ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ فاز فرمایا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جس کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے، فقد فاز، یہ ہے اصل کامیاب بندہ۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کاروبار میں کئی لوگ کامیاب ہیں، سیاست میں کئی لوگ کامیاب ہیں، اور کئی سارے شعبے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں فلاں کامیاب ہے اور فلاں کامیاب ہے، لیکن میرے رب کی نظر میں کوئی کامیاب نہیں ہے۔ ایک ہی کامیاب ہے جسے اللہ جہنم کی آگ سے نجات دیتے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کو خاص اسی انعام کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر و نصیب میں فرمائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ روزے تو رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ آسانیاں بھی دے دی ہیں۔ ہاں جی، فرمایا جہاں تم عبادت کرو، فرمایا ارادہ کرو، لگ جاؤ، اور جہاں مشکل پیش آئے ہم وہاں آسانی کی راہ تجویز فرما دیں گے۔ جہاں تمہیں دقت پیش آئے وہاں ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ دین کے امور پر عمل میں آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یا اللہ کوئی چلے گا کہ کچھ رکھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں، یا جیسے یہ ہے کہ دن کے کچھ حصے میں روزہ رکھ لیں اور کچھ حصے میں کیا ہے وہ چڑی روزہ جسے بولتے ہیں، ہے نا، وہ چڑی روزہ۔ یاد رکھیے، بیچ میں مسئلہ آ گیا تو بھائی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ روزہ جو ہے نا یہ کوئی آدھے دن کا، پونے دن کا، غروب سے 1 منٹ پہلے تک کا بھی روزہ نہیں ہے۔ یعنی اگر 1 منٹ پہلے بھی کوئی کہے کہ میں کچھ کھا پی لوں اور میرا روزہ ہو جائے تو روزہ نہیں ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ آگے ہم چلے نا تو قرآن مجید میں آیت نمبر 187 ہے سورۃ البقرہ کی، یہاں فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، فرمایا رات آنے تک روزہ چلے گا۔
کب تک؟ رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ رات آنے تک کیا مطلب ہے؟ تراویح کے بعد افطار کریں؟ رات آنے تک تو یاد رکھیے میرے بھائیو، غروب ہونا یہ رات کا آنا ہے۔ کیا ہے جی؟ غروب ہونا، سورج کا غروب ہونا، ڈوب جانا، یہ رات کا آغاز ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ میرے بھائیو کیا ہے کہ سال میں جب بھی روزے رکھو ان میں رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن باقی روزے کوئی بھی فرض نہیں ہے۔ سمجھ؟ ہاں قضا رکھیں گے تو وہ تو فرض کا قائم مقام بنے گا، لیکن اصلاً فرض روزے رمضان کے ہیں، باقی تمام روزے کیا بنیں گے؟ نفل ہوں گے، یہ نفل روزے ہوں گے۔ لیکن پورے سال میں جب چاہو تم روزے رکھ سکتے ہو، مگر 5 دن ایسے ہیں سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جی کیا عرض کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ روزہ تو بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ روزے دار کی فضیلت کے بارے تو حدیث میں آیا، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ میں معدہ جب خالی ہو جاتا ہے پچھلے ٹائم، یعنی زور کے بعد عصر کے وقت معدہ خالی ہوتا ہے تو کیا ہے؟ معدے سے ایک سمیل اٹھتی ہے اور منہ سے بو آتی ہے روزے دار کے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے بھائی، نسبت دیکھو ہے، یہ عام بدبو نہیں ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو۔ تو بھائی اتنا عظیم ہے روزہ دار، اتنا عظیم ہے روزہ دار، تو پھر روزہ بھی عظیم ہے تو سارا سال جب جی چاہے ہم روزہ رکھ لیتے، لیکن یہ کیا مسئلہ بیان ہو گیا کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا، شاباش بولو بولو، حرام ہے۔ کیوں؟ یہ 5 دن میرے رب کی مہمانی کے دن ہیں۔ کون سے؟ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے، آپ کسی کو دعوت دے کر بلائیں، دعوت نامہ جائے، مثلاً شادی ہے، دعوت ولیمہ میں آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہے اور آپ کا بہت پیارا دوست ہے، بہت تعلق والا ہے، بہت آپ نے اہتمام کرا اس کے لیے، اور وہ آ گیا اور جب آپ نے کھانا لگایا تو وہ ہاتھ کھینچ لے، آپ پوچھیں بھئی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے جی میرا روزہ ہے۔ اب راضی ہوں گے؟ بولتے نہیں ہیں۔ ہم میزبان ہیں بھائی، اتنا کچھ کیا، محبت سے ہم نے آپ کو بلایا اور آپ نفل روزہ رکھ کر کے آ گئے، ایسا تو نہیں چاہیے تھا، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آج کے دن، اور کسی دن آپ نفل روزہ رکھ رہے تھے۔ تو 5 دن ایسے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا میں دسترخوان سجاتا ہوں، مہمان نواز رب ہوں، رزاق عالم ہوں، اور ان 5 دنوں کے اندر بطور خاص تم ایمان والو میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ نزلا من غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم کی طرف سے دسترخوان سج گیا ہے۔ آج کے دن کوئی روزہ، کیوں؟ جس نے دسترخوان سجایا، تم نے روزہ بھی تو اسی کو راضی کرنے کے لیے رکھنا تھا، اس نے بتا دیا کہ آج میرا کھاؤ گے تو خوش ہوں گا، روزہ رکھو گے تو خوش۔ سبحان اللہ، مالک ہے نا، مالک۔ کتنے دن جی؟ نمبر 1 4 دن ایک ساتھ ہیں اور 5واں دن الگ ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کا دن، 1 شوال عید الفطر کا دن، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 10 ذی الحجہ قربانی کا پہلا دن، 11 ذی الحجہ قربانی کا دوسرا دن، 12 ذی الحجہ قربانی کا تیسرا دن، اور 13ویں ذی الحجہ یہ چونکہ ایام تشریق کا آخری دن ہے تو یوم تشریق، یہ 4 دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک ساتھ ذی الحجہ کے مہمان نوازی کے دن رکھے ہیں۔ خوب کھاؤ پیو مزے کرو ان دنوں میں، اور تمہیں روزہ نہیں رکھنا۔ اور 5واں دن کون سا ہے؟ عید الفطر کا دن ہے۔ یہ 5 دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی، اگر کوئی رکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، وہ حرام کا ارتکاب کرے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ ایک ایسا شخص ہے، عموماً یہ عذر لاحق ہو جاتا ہے ہمیں آج کل، چونکہ تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح کے بعد پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جاگتے رہ گئے، دیر سے سوئے تو صبح آنکھ نہیں کھل پائی، سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو سحری نہیں کھا پائے۔ اب دیر سے جب آنکھ کھلی ہے تو کب تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک روزہ ہے فرض
جو آج چل رہے ہیں یہ فرض روزہ ہے. میری طرف دیکھیں, ایک روزہ ہے نفل جو پورا سال عمومی طور پہ چلتا ہے جب رکھ لیں. ایک ہے نظر کا روزہ, منت کا روزہ, منت نظر غیر معین, منت کا روزہ, میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام کا روزہ رکھوں گا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ کے نام کا کیا ہے جی؟ منت کا روزہ ہے. ان میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات میں آنکھ نہیں کھلی ہے تو نصف النہار, آدھے دن سے پہلے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے, روزے کی خلاف ورزی والا کوئی کام نہیں کیا ہوا, جیسے اٹھے تھے ویسے ہی ہیں, تو پھر آدھے دن سے پہلے پہلے نیت کرنا جائز ہے. اسے کہتے ہیں نصف النہار. آسان مثال سے سمجھاؤں, دن ہے مثال کے طور پر 12 گھنٹے کا, ٹھیک ہے جی, روزے کی کل ٹائمنگ ہے 12 گھنٹے, تو اس کا نصف کتنا بنے گا؟ 6 گھنٹے. دن کے 6 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے اگر نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ شمار ہو جائے گا. اور اگر نصف النہار گزر چکا یعنی آدھا دن بیت چکا, بھلے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو اس کے بعد روزے کی نیت کارگر نہیں ہوگی. صحیح ہے نا جی؟ اس کے بعد روزہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے فرض روزہ ہے تو بھی آدھے دن سے پہلے نیت کر سکتے ہیں, لیکن شرط یاد رکھنا, روزے کی خلاف ورزی والا کوئی کام کیا ہوا, کھانا پینا وغیرہ یہ نہ کیا ہوا ہو. اور فرض روزہ ہو تب بھی چلے گا, نفل روزہ ہو تب بھی چلے گا, نظر منت نظر غیر معین کا روزہ ہو پھر بھی چلے گا. اس میں آدھے دن سے پہلے تک نیت کرنا کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ جائز ہے, جائز ہے, نیت کرنا جائز ہے. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے جی؟ نیتوں پر ہے. نیت نہیں کی, اب ویسے ہی بھوکے پیاسے پھرتے رہے, روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ نماز میں آئے, آ گئے, پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, بس اللہ اکبر شروع کر دی نماز, کوئی ذہن دل میں ارادہ ہی نہیں ہے, سنت ہے, نفل ہے, فرض ہے, کیا چیز ہے, کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, پڑھ لی نماز, کوئی نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے میرے پیارے بھائی؟ نیت پر ہے. اس لیے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. لیکن یاد رکھنا, ہم بہت ساری بے راہ رویوں کا شکار ہیں. کیا عرض کیا جی؟ دین کے معاملے میں ہم بہت ساری بے راہ رویوں کا شکار ہیں. ان بے راہ رویوں سے جب تک ہم نے تعلق نہ توڑا تب تک ہمارا رخ صحیح نہیں بنے گا. بے راہ روی کیا ہے جی؟ نیت تو کرنی ہے روزہ کی, لیکن اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہمارے اندر 2 لفظ مشہور ہیں. یا تو ہم کہتے ہیں جی روزہ کی نیت بتائیں کیا ہوتی ہے, یا روزہ رکھنے کی یا سحری کی دعا بتائیں. کیلنڈروں میں بھی عموماً لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سحری کی دعا ہے اور یہ افطاری کی دعا ہے. یاد رکھیے, افطار کی دعا تو ہے لیکن سحری کی کوئی دعا حدیث میں منقول نہیں ہے. اسی طرح سحری کی نیت کے کوئی الفاظ حدیث میں منقول. اب توجہ ہے, سحری کی نیت تو کرنی ہے لیکن نیت کے مخصوص الفاظ نہیں ہے. نیت کس چیز کا نام ہے جی؟ دل کے ارادے کا. دل کے ارادے کا. سمجھ آ گئی ہے؟ دل کا ارادہ ہوگا یہی نیت ہے. آپ میری طرف دیکھیں, انہیں کام کرنے دیں, اب میری طرف دیکھیں. دل کا ارادہ جو بھی ہوگا وہی نیت ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ دل کا ارادہ ہے یہ فرض روزہ ہے, فرض ہو جائے گا. دل میں ارادہ کیا کہ یہ قضا ہے, قضا ہو جائے گا. دل کا ارادہ کیا کہ یہ عین فرض روزہ ہے, فرض ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ جو بھی نیت کریں گے وہی عمل ہو جائے گا. اور حدیث میں آیا, فرمایا نیت اتنا عظیم عمل ہے, کوئی بھی نیت اتنا عظیم عمل ہے. فرمایا نیت المؤمن افضل من عملی, ایمان والوں کی نیت ان کے عمل سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے ہاں. ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ میں قربانی کروں گا اس سال انشاءاللہ. کیا کروں گا؟ قربانی کروں گا. نیت کر لی نا, قربانی کروں گا, ارادہ ہے. اچھا, پتہ نہیں قربانی تک پہنچا یا نہیں پہنچا, پتہ نہیں قربانی کے دن آئے تو جانور خریدنے کی طاقت ہوئی بھی یا نہیں. اچھا چلے جانور بھی لے آیا, قربانی بھی کر لی, ذبح بھی کر لیا, پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی یا.
کیوں بھائی؟ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں قبولیت کی، مگر قبولیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اب یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہوگا جب ہوگا۔ نیت اس نے سال پہلے کی ہے کہ میں انشاءاللہ اس آنے والی قربانی پر جو ہے نا کروں گا، جو ہے نا میں انشاءاللہ اس عید پر قربانی کروں گا۔ تو جس وقت اس نے نیت کی ہے اسی وقت اس کو مقبول قربانی کے جانور ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہو چکا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ تو جب ہوگا تب ہوگا، لیکن مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے کی نیت، پتہ نہیں آخر میں افطار کریں گے یا آج دن میں پتہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن نیت کر لیں، تاکہ یہ ہے کہ نیت کرتے ہی ایک بڑے خزانے سے تو محروم نہ رہیں ہم۔ اور پھر اس کے بعد یہ عمل قبولی تب ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیے جی، نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر رات مثال کے طور پر آپ سو گئے اور سونے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ صبح میرا روزہ ہوگا، سمجھ آگئی، دل میں ارادہ کر لیا، تو پھر سحری کھا لی اور اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ ایسے ہی سحری کے وقت آپ کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ یہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں یہ میں ناشتہ نہیں کر رہا، یہ میں سحری کھا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ سحری۔ ناشتے کی نیت نہیں ہے بلکہ روزے کی سحری کی نیت ہے، میں روزہ رکھوں گا، تو یہ کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی روزے کی نیت یا روزے کی دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یاد ہے نا سب کو؟ ہاں، بڑے اہتمام سے ہم نے یاد کی ہوئی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، معنی کیا ہے؟ میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کل کے۔ آج صبح اٹھا ہوا ہے، سحری کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ عجیب نیت نہیں ہے بھائی؟ روزہ آج رکھنا ہے اور نیت کل کی، ایسے نہیں ہے جی۔ یہ باعتبار نیت کے کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ملیں گی، کئی ساری بڑی کتابوں میں بھی شاید مل جائیں، لیکن کسی مستند حدیث میں نہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ سحری کی دعا بھی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، پھر بعض مساجد میں تو لاؤڈ سپیکر پہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ جی روزے کا وقت، اس کا سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، نیت کر لیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ بھائی نیت تو دل کے ارادے کا نام تھا، لاؤڈ سپیکر پہ چلانے کا تھوڑی نام نیت ہے۔ لاؤڈ سپیکر پہ چلا کے اگر ہم نیت کروائے جا رہے ہیں تو یہ تو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے، ان باتوں کو ہلکا نہیں لیں، چھوٹا نہیں لیں، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کے دین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ میں مثال عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جوانی میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوا اور بڑا دین سیکھا، بڑی احادیث نقل ہیں ان سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں جی؟ الحمدللہ کہیے۔ ہاں، کیوں؟ اس میں سانس اکھڑ جاتی ہے اور پھر ایک دم سانس بحال ہوئی، اس نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور میرے آقا دو جہاں پر درود و سلام ہو۔ کیوں بھائی؟ اس نے کوئی برا جملہ کہا؟ بہت خوبصورت جملہ کہا، اللہ کا شکر ہے اور آقا دو جہاں پر درود و سلام، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ صرف الحمدللہ کہنا ہے، یہ تو نے دین میں اضافہ کیا اور بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہاں، جملہ جتنا حسین ہو فٹ وہیں کرنا ہے جہاں میرے آقا نے اس کو فٹ کر کے دیا ہے امت کو۔ سمجھ آگے نا جی؟ ہمارا پورے کا پورا دین اپنی اپنی جگہ فٹ ہے، ہمیں دوبارہ سے اس کی فٹنگ کی ضرورت، اسی گاڑی کو لے کے چلو، اب جو پردہ جہاں لگا ہے وہیں لگا رہنے دو۔
تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، خیر یہ کوئی اتنا کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، اس پر کوئی اتنی شدت بھی نہیں کرنا، لیکن اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں باعتبار نیت کے یا باعتبار سحری کی دعا کے یہ جملہ منقول نہیں ہے۔ ہاں افطار کی دعا ہے، اور افطار کی دعا میں بھی ہم بے راہ روی کا شکار، ٹھیک ہے نا، جب تک ہم آدھا کلومیٹر ساتھ جملے کسی چیز میں نہ بڑھائیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ مثلا ہاں اللہم انت السلام، آگے آگے ومنک السلام، نہیں، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال۔ اور یار یہ کہاں سے کھینچ تان کے لے آئے؟ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے موضوعات کبرا کے اندر یہ دعا نقل فرمایا کہ یہ اضافہ پتہ نہیں کس نے یہ اضافہ کر دیا میرے نبی کی دعاؤں کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اتنے ہی الفاظ ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنا سنت سے پھر سائے میں ہو جائے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ آدھا جسم گرم ہو جائے گا، آدھا ٹھنڈا ہو جائے گا تو بیمار پڑنے کا خطرہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور میرے آقا علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، مہربان ہیں اپنی امت پر، تو اس لیے احتیاط کریں، ہم ان چیزوں کو عمل میں لائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اور سنت سمجھ کر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہی مسنون دعا ہے فرائض کے بعد، یہ مسنون، اس کے علاوہ حینا ربنا بالسلام وغیرہ وغیرہ وہ منقول نہیں ہے۔ ایسے ہی افطار کی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، کبھی انشاءاللہ ان کا احاطہ کریں گے۔ افطار کی دعا ہے، اصل تو دعا کیا تھی؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک، بڑھا دی نہیں بڑھا دی؟ جملے جتنا بھی خوبصورت ہو جائیں، عرض کیا جملے خوبصورت نہیں دیکھنے، کہاں میرے آقا نے جملہ کتنا فٹ کر کے دے دیا، بس اتنا ہی چلے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اچھا دو دعائیں ہیں جی افطاری کی، دو دعائیں وہ بھی عرض کر دوں، ایک دعا افطار سے پہلے کی ہے، ایک افطار کے بعد کی ہے۔ افطار سے پہلے کی دعا یہی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور جب افطار کر چکے ہیں، بھوک پیاس ختم ہو جائے، تو اب افطاری کے بعد دعا پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تین جملے، ذہب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں پٹھے تر ہو گئے، وثبت الاجر انشاءاللہ اور اجر و ثواب انشاءاللہ ثابت ہو چکا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ کتنی پیاری دعا، یہ افطار کے بعد کی دعا ہے اور وہ افطار سے پہلے کی، اس لیے جہاں جو دعا ہے اس کو وہیں رکھنا ہے بھائی، فارغ ہو کر سب کو ایک ساتھ نہیں پڑھ دینا کہ فارغ ہو گئے اب ساری دعائیں ایک ساتھ، نہیں، جو پہلے کی وہ پہلے، اور جو بیچ کی وہ بیچ میں، جو بعد کی وہ بعد۔ اچھا جی آگے چلیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی اس میں مریض کے احکام بیان ہوئے تھے، مریض کے، کون روزہ رکھے کون روزہ نہ رکھے، کون سا مریض ہے کہ جو عذر والا ہے اور اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یاد رکھیے ایسا مریض جس کو مسلمان، میری طرف دیکھیں یہ جملہ رہ گیا بات سمجھ نہیں آئے گی، اور آگے ہو جائیں جی، اور آگے ہو جائیں، ماشاءاللہ اور آگے ہو جائیں، پچھلے ساتھی آگے ہو جائیں۔ دسترخوان نہیں لگانا بھائی، جگہ نہیں چھوڑیں، آگے ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ کون سا مسئلہ چل رہا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل دماغ حاضر رکھا کریں، میں بیچ میں پوچھتا رہتا ہوں، کیوں؟ تاکہ ہمیں بات یاد رہے، ہم جس کام کے لیے آتے ہیں بس وہی کام دماغ میں لے کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بدن یہاں پہ، روح کہیں اور، فائدہ نہیں ہوگا، دل دماغ حاضر، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک ایسا مریض ہے وہ کہتا ہے جی، مسئلہ پوچھتا ہے امام صاحب میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو بھئی امام صاحب ڈاکٹر تو نہیں ہے نا،
ٹھیک ہے نا جی؟ مسئلہ سمجھیے، اس مریض کی بیماری کی نوعیت کیا ہے یہ ڈاکٹر بتائے گا. مریض کی بیماری کی نوعیت کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ ڈاکٹر بتائے گا. کوئی سا بھی ڈاکٹر ہے جی، کوئی سا بھی ڈاکٹر ہے. آپ جناب الخدمت سے چلے جائیں، وہاں سے چیک کرا لیں. آپ انڈس چلے جائیں، وہاں سے آپ آغا خان چلے جائیں، وہاں سے ہر ڈاکٹر چلے گا؟ جی نہیں، ہر ڈاکٹر نہیں چلے گا. شریعت کہتی ہے نہیں، اسپیشلسٹ بھی نہیں چلے گا. شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ڈاکٹر مسلمان ہو. کیا ہو جی؟ اگر کوئی غیر مسلم یا رافضی، یہودی، بے دین کوئی ڈاکٹر ہوا تو وہ جتنا بھی ماہر ہو، جتنا اسپیشلسٹ ہو، اس روزہ رکھنے نہ رکھنے کے معاملے میں اس کی رائے شریعت نہیں مانے گی. سب سے پہلے کیوں؟ مسلمان ہو. اس لیے کہ مسلمان کو پتا ہے روزے کی اہمیت کیا ہے. کافر کو کیا پتا روزے کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کیا ہو بھائی؟ مسلمان ہو. نمبر 2 وہ ماہر ہو. ماہر ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، یعنی اس کی اسپیشلسٹی جو ہے نا وہ بعد میں آتی ہے، لیکن اس کا اسلام جو ہے وہ پہلے. اسپیشلسٹ ہو، مسلمان ہو. وہ اگر کسی مریض کو کہہ دے کہ آپ کی بیماری اس نوعیت کی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا یا آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کی موت ہو جائے گی، یا بیماری بڑھ جائے گی یا موت ہو جائے گی، تو اب یہ روزہ نہ رکھے. بعد میں قضا یا فدیے کا جو مسئلہ ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن ابھی یہ روزہ نہ رکھے. لیکن ماہر مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے، اب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے بندہ اتنا تو سمجھدار ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کا وہ لیول چیک خود بھی کر سکتا ہے کہ میری طبیعت کس حد تک ناساز ہے، کس حد تک سازگار ہے. میں اگر روزہ رکھوں تو میری طبیعت مجھے کہاں تک اجازت دیتی ہے کہ میں برداشت کر لوں گا. ایک ہے ویسے ہی ہار جانا، طبیعت کے اعتبار سے ویسے ہی کمزور پڑ جانا، یہ نہیں. دیانت سے وہ اپنے اندر جھانکے کہ میری بیماری کی نوعیت کیا ہے. اگر اس نوعیت کی بیماری ہے کہ روزہ میں افطار تک لے کے چل سکتا ہوں تو یہ روزہ رکھے گا. اب اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے پھر بھی یہ رکھے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر ایسا ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں اگر روزہ رکھوں گا 2 4 6 گھنٹے بعد یہ ہے یا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یا یہ ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا یہ والی جو میڈیسن ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر میں نے یہ میڈیسن دن میں اتنی بار نہ کھائی تو میری موت واقع ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیے اب اس کو روزہ نہ رکھنے کی کیا ہے جی؟ اجازت ہے. کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ اجازت ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اس کی کچھ علامات واضح ہو چکی ہوتی ہیں. بیماری کی علامات واضح ہوتی ہیں، علامات دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. علامات میں سے بڑی علامت شوگر کا مریض ہے، اس کا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یہ دن میں بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو چند مرتبہ میٹھا کھانا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کیا علامات ہیں؟ بے ہوش ہونا اس کی کیا ہے؟ علامات. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی اور بھی بیماریاں ان کی علامات ہے، علامات کا ظاہر ہونا یہ بھی ہے. ایک شخص بالکل بوڑھا ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے یا مریض ہے، وقتی طور پر تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. میں نے عرض کیا یہ عذر لاحق ہیں، ان مجبوریوں کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہ کیا کرے؟ اس کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا بوڑھا ہے، سردیوں کے دن آنے کا انتظار کرے. سردیوں کے دن آنے کا، چھوٹے دن ہوتے ہیں، ٹھنڈے دن ہوتے ہیں، ان میں پیاس کا پتہ نہیں چلتا، اتنا زیادہ دورانیہ نہیں ہوتا ہے، 9-10 گھنٹے کا روزہ آرام سے ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ چھوٹے دنوں میں جا کر روزے قضا کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگر قضا چھوٹے سے چھوٹے دن میں بھی روزہ قضا کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے تو فدیہ نہیں چلے گا، فدیہ سے کام نہیں چلے گا. لیکن اگر چھوٹے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مشکل ہے جی نہیں ہو سکتا اس طرح، تو اب کیا ہے؟ یہ فوری طور پر کیا ہے؟ فدیہ ادا کر دیں. فدیہ ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہ سے محفوظ فرما لیں گے، یہ روزے کا بدلہ ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا. لیکن ایک ایسے شخص ہیں ابھی تو فدیہ دے دیا، بیمار تھے، بوڑھے تھے، فدیہ دے دیا، لیکن آگے چل کے ماشاءاللہ توفیق ہو گئی روزہ رکھنے کی، روزہ بھی بعد میں رکھ لیا سردی کے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں، بعد میں اللہ نے شفا یاب فرما دیا. تو یاد رکھیے اس کو روزہ رکھنا تو اب فرض ہو گیا تھا کیونکہ روح بصیحت ہو گئے تھے، روزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ فدیہ جو ادا کیا تھا اس کے صدقے کا ثواب ہو جائے گا. اس کو صدقے کا ثواب، یہ بھی اس کا انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. اب اگلا مسئلہ ہے مسافر کا.
اچھا انہی مریضوں میں چلے میں ضمن یہ عرض کرتا چلوں، انہی مریضوں میں وہ خواتین بھی شامل ہیں، ایسی خاتون جن کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، بچہ ان کے پیٹ میں ہے، اب بچے کو بھی خوراک چاہیے، سمجھ آ گئی ہے، اور وہ ماں خود اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ اگر رکھیں گی تو ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے اور بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو یہ بچے کی ولادت تک روزہ نہیں رکھیں گی، یہ روزہ چھوڑ دیں، نہ رکھیں، اور بعد میں جب ڈیلیوری ہو جائے اور مناسب دن آ جائیں تو تب یہ روزے کی قضا کریں۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ روزے کی کیا کریں جی؟ قضا۔ ایک ایسی ماں ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، مرضعہ، دودھ پلانے والی ماں ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو حقیقت میں بچے کو اس کی خوراک نہیں ملتی ہے۔ ماں کچھ کھائے گی تو دودھ بنے گا اور پھر بچے کی خوراک آئے گی۔ اگر ماں ایسی ہیں کہ وہ روزہ رکھتی ہیں تو بچے کو خوراک نہیں ملتی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، بچہ تکلیف میں آ جاتا ہے، تو ایسی ماں کو بھی فی الوقت روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کریں گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اگر ایسا ہے، چل سکتا ہے کہ کچھ دودھ پلا دیا جائے بچے کو، اور جیسے آج کل تو ڈبے کے دودھ کی بھرمار ہے نا، آج کل تو ایسا ہے کہ ویسے ہی مائیں فارغ ہیں۔ ہاں جی، ہم تو اتنا عادی ہو گئے نا مصنوعی چیزوں کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا ہماری عادت بگڑ گئی ہے کہ اب بچوں میں وہ جان ہی نہیں رہی۔ یاد رکھیے، سب سے طاقتور کیمیا نسخہ، سونے کے کشتے سے بھی طاقتور جو نسخہ ہے بچے کے لیے، وہ ماں کا دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو چیز اتنی بڑی نعمت بنائی ہے بچے کے لیے، ماں کا دودھ، 2 سال پہ جس پہ چلتا ہے، ہاں جی، اس سے بڑی کیمیا کیا ہو سکتی۔ تو لیکن اگر عذر ہو تو بہرحال پھر سمجھ سکتی ہیں، وہ فی الحال روزہ نہ رکھیں۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو مسافر جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، 48 میل کم از کم ارادہ لے کر سفر پہ نکل پڑا ہو، کم از کم 48 یعنی 78 کلومیٹر، اس سے کچھ کم بنتے ہیں، 77 بیچ میں بنتا ہے، میں احتیاطاً 78 کہہ رہا ہوں۔ 78 کلومیٹر کا ارادہ لے کر، سفر کا ارادہ لے کر یہ چل پڑے ہیں، اور یاد رکھنا سفر میں ہی سحری کا وقت ہوا، کس میں؟ گھر میں سحری کا وقت ہو گیا، گھر میں روزہ رکھنے کا وقت ہو گیا، تو اب روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ خیال تھا کہ فجر پڑھ کے نکلیں گے سفر پہ، ابھی روزہ نہیں رکھتے، نہیں، اب آپ مسافر تھوڑی تھے، روزہ رکھنا فرض تھا، روزہ رکھو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چھوٹ کب ہے کہ جب سفر جاری ہے، آپ ٹرین میں، گاڑی میں، بس میں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں ہی سحری کا وقت ہو گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہوگی، میں روزہ نہیں نبھا پاؤں گا، تو اب اس کو مسافر کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ کیا ہے جی؟ اجازت ہے، بعد میں قضا کرے گا، لیکن اگر روزہ رکھ لے، برداشت کر لے، تو اجر و ثواب بہت پائے گا، برداشت کرے تو اجر بہت پائے گا۔ ایک ایسا مسافر، پھر وہ مسئلہ واپس آتا ہوں، اس کو کھولنا ضروری ہو گیا۔ صبح ہم نے نکلنا ہے جی لاہور کے لیے، رئیس بھائی اب تو روزانہ ہی جا رہے ہیں لاہور، صبح نکلنا ہے جی لاہور کے لیے، ماشاءاللہ۔ اچھا، سفر بڑے آسان ہو گئے ہیں، وہ زمانہ جو پیدل کا سفر ہوتا تھا، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، اور پھر رمضان، پھر گرمی کے روزے، کیوں بھائی امتحان تھے کیا کم امتحان؟ لیکن آج وہ امتحان ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام نے جو رخصت دی تھی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ سفر جتنا بھی آسان ہو جائے، سفر رخصت۔ صبح نکلنا ہے جی فجر پڑھ کے لاہور کے لیے، تو ابھی سحری کا وقت ہو گیا ہے یہیں گھر میں، کراچی میں ہی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا فرض ہو گیا، روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ جب ہم سفر پہ چلے جائیں، مسافر ہم ہو جائیں، راستے میں کہیں ہیں، اور راستے میں کہیں پر بھی دقت محسوس ہونے لگی، پیاس ستانے لگی، بھوک ستانے لگی، نڈھال ہونے لگے، مشکل پیش آنے لگی، اب اسلام نے اجازت دی کہ اب تم روزہ افطار کر سکتے ہو، بھلے دن 12 بجے بھی کر دو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ روزہ کھولنے کی تمہیں کیا ہے؟ اجازت ہے۔ بعد میں اس روزے کی قضا کرو گے، اور ابھی کھولنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں جب روزہ نبھانا مشکل ہو جائے سفر۔ سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا، ایک ایسا مسافر ہے تو وہ مسافر یہاں سے چلا گیا مری، اور وہاں جنابری ہوٹل لے کے ٹھہر گئے، یہاں 2-4 دن رہنا ہے جی، گھومنے آئے ہیں یہاں پر، واقعی مسافر تو ہے نا، لیکن وہاں پہ یہ قیام پذیر ہے، ہوٹل میں کمرہ لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے گا اب سفر کی کلفتیں نہیں ہیں، نماز تو قصر پڑے گا، نماز ذرا اس کی آدھی چلے گی، لیکن روزہ رکھنا اس پر لازم ہو گیا،
روزہ رکھنا کیا ہو گیا جی؟ مسافر حالت سفر میں روزہ نہ رکھے، جب سفر کی کیفیات جاری ہوں، کہیں پر بھی جا کر جب وہ ٹھہر چکا ہے اور اس نے پورا دن وہاں ٹھہرنا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلا مسئلہ جی، چلیں جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، لیکن مجبوری ہے، کوئی بات نہیں ہے، جگہ کم ہے، مجبوری ہے جی۔ ایک ایسا مسافر ہے، وہ واپس لوٹ آیا سفر سے، دن 10 بجے آ گئے جی واپس، سمجھ آ گئی ہے؟ سفر پہ تھے، روزہ نہیں رکھا تھا، سفر میں تھے، روزہ نہیں رکھا تھا، گھر پہنچ گئے۔ جب ادھر سے سفر پہ نکلے تھے تو راستے میں روزہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں تھی، لیکن جب ول آئے وہاں سے واپس، جو ہی گھر واپس پہنچے، یہاں پہنچتے ہی پابندی میں آنے والے ہیں، جو ہی یہ واپس پہنچے ہیں گھر پہنچتے ہی اگر انہوں نے راستے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یعنی روزے کی خلاف ورزی والا کوئی کام نہیں کیا ہوا، جو ہی گھر پہنچے، آدھے دن سے پہلے پہنچے، نصف النہار سے پہلے پہنچے، تو فوراً روزے کی نیت کریں، اس کی نیت کرنا ان پر فرض ہو چکا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر کچھ پیچھے کھا پی لیا تھا اب تو روزہ نہیں رکھ سکتے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کی بعد میں قضا کریں گے، مگر گناہگار بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حالت سفر میں ہی کچھ وقت گزر چکا تھا ان کا، یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ آ گیا کہ افطاری کب کی جائے؟ کوئی اذان جلدی ہو جاتی ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی بالکل اینڈ پہ ہوتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اینڈ پہ ہوتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ افطاری کب کی جائے؟ اب آپ مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالی ہمیں فرقہ بندی سے محفوظ فرمائے۔ خدا کی قسم، ہم نے فرقوں میں بٹ کر دین کو بھی اپنی اپنی پہچان بنا دیا ہے، دین کے کچھ پہلو اس نے لے لیے، کچھ اس نے، کچھ اس نے، کچھ اس نے، پتہ چلتا ہے ہاں یہ والا وہ فرقہ ہے، وہ والا وہ فرقہ ہے، فرقوں میں دین بھی تقسیم ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو امت بنا دے۔ افطاری کے معاملے میں مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، بھلائی ان کو پہنچتی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کس میں؟ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی۔ جلدی سے کیا مراد ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیا جائے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نہیں یہ تو فلاں مسجد کی اذان ہے، میری اپنی مسجد کی اذان ہوگی تو میں افطار کروں، صحیح ہے نا جی؟ جو اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرنا ہے، ٹائم ٹیبل کا لحاظ رکھیں، ٹائم ٹیبل اگر آپ کے پاس ہے، ٹائم کا اپنی گھڑی درست رکھیں، ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھیں، آپ کی گھڑی ٹائم ٹیبل کے مطابق جو ہی برابر آئے، کسی اذان کا انتظار نہ کریں، روزہ ناراض تو نہیں ہو گئے جی، لیکن گھڑی کا درست ہونا بھی صحیح ہے اور ٹائم ٹیبل کا درست ہونا بھی صحیح ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس کے بعد کسی کا انتظار نہ کیا جائے اور روزہ افطار کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندوں میں مجھے وہ میرے بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندوں میں وہ بندے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ کیا؟ افطار کریں نہ کریں، دیر کریں، خود ہی بھوکا پیاسا بیٹھنا ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے جب تک رہنے کا حکم تھا رہے، جب اللہ نے باعتبار میزبان کے آپ کو دعوت دی ہے تو اب تاخیر کرو گے تو اللہ ناراض ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے کھانا لگا دیا، آپ بلا رہے مہمان کو، آئیں جی کھانا لگ گیا ہے، آئیں جی، وہ کہتے ہیں جی ابھی صبر کریں آ جائیں گے، یار دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جیسے شادی حالوں میں ہم ٹائم دیتے ہیں کہ جی کھانا رات 9 بجے شروع ہوگا اور شروع کرتے ہیں 11:30 بجے۔ من حیث القوم ہماری عادتیں بگڑ چکی ہیں، من حیث القوم یاد رکھیے گا، بغیر کسی شرعی عذر کے وعدہ کی خلاف ورزی ناجائز۔ شرعی عذر کیا ہے؟ ہاں آپ نے وعدہ کیا، ارادہ بھی تھا، لیکن پہنچ نہیں پائے، کوئی شرعی عذر تھا، الگ بات ہے، اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر شادی میں دعوت میں آپ نے ایک ٹائم رکھا ہے، بھلے بھائی ایک بندہ پہنچا ہے، 10 پہنچے ہیں یا سارے پہنچے ہیں، کھانا کھول دیں، جب یہ بعد میں آنے والے رہ جائیں گے انشاءاللہ اگلی کسی دعوت میں دیر سے نہیں جائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہوگا نہیں ہوگا بھائی؟ تو یہ ہم نے عادتیں بگاڑ دی ہیں،
میزبان بنے تو مہمانوں کی عادت بگاڑی، اور مہمان کی حیثیت سے بلائے گئے تو ہم نے میزبان کی عادت بگاڑی۔ میزبان سمجھتا ہے کہ 9 بجے کا ٹائم کارڈ پہ مینشن کروں گا تو 11 بجے آئیں گے، عادت بگاڑ دی مہمانوں نے لیٹ آ کر۔ اور مہمان کی عادت کیسے بگڑی؟ یار 9 بجے سے بلا کے بٹھا دیتے ہیں، کھانا تو ویسے 2 گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے جی، یہ اپنے معمولات متعین ہونے چاہیے، متعین۔ حقیقت ہے ایک بندہ بھی علاقے میں اگر ایسا کرنا شروع کر دے، ایک بندہ، سمجھ آ گئی ہے؟ یا مثال کے طور پر کوئی حال والے کہتے ہیں بھائی جو ٹائم ہوگا وہ ٹائم ہوگا، سمجھ آ گئی ہے؟ ہم سے حال اگر آپ نے بک کروانا ہے، جو ٹائم آپ ہمیں دو گے اس ٹائم پہ ہم نے کھانا، ہم نے سروس شروع کر دینی ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ مہمانوں کو تاکید کر دیں تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ اصلاحات ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حال والے بھی اصلاحات کریں، میزبان بھی اصلاحات کریں، مہمان بھی اصلاحات ہو جائیں گی۔ تو چلے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے مہمان اگر بار بار بلانے پر بھی خواہ دیر کریں، ناراض ہوتے ہیں۔ افطاری کا وقت ہو چکا، میزبان نے دعوت دے دی افطاری کی، آؤ وقت ہو چکا، اور روزہ دار ابھی بھی کہ نہیں جی دیر کریں گے تو راضی ہوگا، فرمایا نہیں، اب میری رضا اسی میں ہے کہ تم آ جاؤ، کھجور کھاؤ، افطار کرو، اب رضامندی اسی چیز کے اندر ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور عموماً آتا ہے کہ جی مساجد میں افطاری کے بعد 8 منٹ 10 منٹ نماز کی جماعت کی تاخیر کی جاتی ہے مغرب کی۔ عموماً ہوتا ہے نا مسجدوں میں رمضان المبارک میں ادھر اذان ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد 12 منٹ کے بعد یا 8 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے تاکہ لوگ پہنچ جائیں۔ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ شرعن بالکل جائز ہے۔ شرعن کیا ہے جی؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے افطاری کرنا۔ کیوں کہ اس کے علاوہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو اذان مغرب ہو فوراً نماز مغرب ادا کرو، لیکن یہاں شریعت کا حکم ہے جو ہی وقت ہو تو نماز بعد میں افطاری، سمجھ آ گئی ہے؟ اسی دین اسلام کا یہ افطاری کا حکم ہے نماز سے پہلے کا۔ تو لازمی بات ہے بھائی افطاری اور نماز ایک ساتھ تو ہونے سے رہی، پہلے لازمی بات ہے افطار کریں گے، اس میں وقت لگے گا، پھر نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تو 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ اگر تاخیر سے جماعت کھڑی کی جاوے تو اس میں کوئی بھی شرعی اعتبار سے قباحت نہیں ہے۔ افطار کس چیز سے کرنا افضل ہے؟ کس چیز سے افطار کرنا افضل ہے؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جی نمک سے افطار کریں تو ثواب ہے۔ سنا ہوا ہے آپ نے بھی؟ نمک سے افطار کریں، ہاں ہے بہت علاقوں میں نمک سے افطار کریں، اور عمومی طور پر میں نے کئی دسترخوانوں پہ دیکھا ہے، کئی دسترخوانوں پہ، کراچی میں تو نہیں باہر، کہ وہ باقاعدہ نمک ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی جو نمک سے افطار کرنا چاہے کرے۔ یاد رکھیے یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ نمک سے افطار نہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ فقہا نے کہیں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ سب سے زیادہ افضل افطاری جو ہے وہ کھجور سے ہے، کھجور سے، یہ جنت کا میوہ ہے، کھجور سے ہے۔ اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو سادہ پانی شربت پی لیں، دودھ پی لیں، لسی، کوئی سا بھی مشروب پی لیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے افطاری ہو جائے گی۔ یہ بالکل اس طریقے سے جائز ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ ذہن میں آیا کہ روزے کی حالت میں ایک بندہ ہے، مرد ہے عورت ہے، روزے کی حالت میں ہے اور روزہ یاد نہیں ہے، اور بھول سے کچھ کھا پی لیا دن، جیسے عادت بنی ہوتی ہے، یہ ابتدائی روزوں میں اکثر بھول چوک ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی روزے کی، تو کیا ہے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، کوئی ٹافی وغیرہ منہ میں رکھ لی، پان چا لیا، گٹکا کچھ بھی رکھ لیا، عادت بنی ہوئی تھی۔ بھولے سے اگر کچھ کھا لیا بھولے سے اور روزہ یاد نہ تھا تو یاد رکھیے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے، سمجھ آ گئی ہے؟ بھلے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور روزہ یاد نہیں آیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کھا پی رہے تھے ایک دم سے کہیں روزہ یاد آیا، وہیں ہاتھ روک دیں، جہاں نوالا ہے وہیں اس کو اگل دیں، اس کو اب نگلنا نہیں ہے، منہ سے باہر نکال دیں، اس کو کلی کریں اور منہ صاف کر دیں، سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں یاد آ گیا وہیں پہ رک جائیں، ایسا نہیں کہ پھر کھاتے پیتے رہیں اور یہ سوچیں کہ بھول کے اب میں نے کھا تو لیا ہی ہے، اب تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اگر جان بوجھ کے ایک گھونٹ بھی، ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے اتارے گا تو اس کا اب روزہ ٹوٹے گا۔ پہلے پیٹ بھر کے بھی کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر کیا ہے خاص پروٹوکول بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔
ایک ایسا شخص ہے وہ بھول کے کھا رہا تھا، بھول کے کھا رہا تھا، اور ایک شخص اسے دیکھ رہا تھا. کھانے والے کو تو یاد نہ رہا مگر دیکھنے والے کو پتا ہے، تو اس دیکھنے والے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ اسے منع کریں یا نہ کریں. اس کی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ سامنے والا بندہ جو کھا پی رہا ہے وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں بھی کھائے گا تو چلے گا، صحیح ہے، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب فوراً اس کو روک دے، دیکھنے والا بندہ فوراً اسے روزہ یاد دلا دے اور وہ رک جائے. لیکن ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ بیچارہ کمزور ہے، بھوک پیاس سے نڈھال تھا اور بھولے سے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. اب اس کو بھی یقین ہے کہ یہ واقعی اس نوعیت میں پہنچا ہوا ہے، بیچارہ پیاسا تھا، بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اس کو، اور بھول کے کھا پی رہا ہے. تو اب یہ دیکھتا رہے، وہ کھاتا پیتا رہے، اس کو منع کیوں؟ اللہ اس کو خزانہ غیب سے کھلا رہے ہیں، خزانہ غیب سے کھلا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے نا جی؟ اب اس کو یاد نہ دلائے، اور جب یہ خود اس کو یاد آئے تو تبھی یہ رکے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں روکنے کی دو نوعیتیں ہمارے سامنے آ گئیں. اگلا بندہ باصحت ہے تو روکیں، کمزور ہے تو چلنے نہیں. بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی؟ مسائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ پھر یہی مسائل چلیں گے، یہی نہیں اور مسائل چلیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے؟ اور آپ احباب مسائل پوچھا بھی کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے یہ ماشاءاللہ پرچیاں آ رہی ہیں، پرچیاں آتی ہیں تو مسائل لکھ لیا کریں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی مسئلہ ذہن میں ہوتا ہے، پرچی لکھیں مگر مختصر، تاکہ یہ کہ ایک دو جملے کے اندر بات سوال سمجھ میں آ جائے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کاغذ قلم جیب میں رکھ کے تشریف لایا کریں. درمیان میں کہیں پر کوئی مسئلہ ذہن میں آ گیا، بات سے بات نکلتی ہے، کوئی مسئلہ ذہن میں آ گیا، وہیں اس کو نوٹ کریں، لکھیں اور بھجوا دیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ذہن میں اللہ نے سوال ڈالا اور بہت ساروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی، یہ کیا لکھتے ہیں؟ میں بچپن سے نمازی ہوں، جو نمازیں رہ گئیں یا پڑھی ہیں اور پتہ نہیں ٹھیک پڑھی بھی ہیں یا نہیں، مثلا کامل وضو کے ساتھ، یا بس جو رہتی ہیں وہ پڑھ. ابھی مفتی تقی صاحب کی کتاب سے نماز سیکھی ہے میں اور وضو بھی، تو کیا کیا جائے؟ اچھا، یہ پوچھنا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ بچپن سے میں نمازی تو ہوں لیکن جو نمازیں غفلت کی وجہ سے رہ گئیں. دیکھیں جی، نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے. چاند کے اعتبار سے جب بچہ اور بچی 10 سال کے ہوتے ہیں، یہ واحد عبادت ہے جو بلوغت سے پہلے فرض ہے. تمام عبادات بلوغت پہ فرض ہوتی ہیں. روزہ بالغ پہ فرض ہے، زکوٰۃ بالغ پہ فرض ہے، حج بالغ پہ فرض ہے، جہاد بالغ پہ فرض ہے، اور اسی طرح باقی جتنی احکامات ہیں وہ بالغ پر، مگر نماز نابالغ پہ فرض ہے. 10 سال کی عمر کو بچہ اور بچی پہنچے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو 10 سال کا ہونے پہ جو ہے نا اب نماز پڑھانا شروع کرو، یعنی وہ مرو حکم کرو، پڑھاؤ انہیں. اگر وہ نہ پڑھیں وضربوہم، تو اب تم ان کی پٹائی لگاؤ. ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ مارنا یہاں جائز ہے اولاد کو، اس لیے کہ یہ مارنا تادیباً ہے، ادب سکھانے کے لیے تاکہ نمازی بن جائیں. تو لازمی بات ہے، انہوں نے لکھا کہ بچپن سے نمازی ہوں تو بات ہی ختم. یہ ذہن میں شک شبہ نہ لائیں کہ میری نمازیں پتہ نہیں صحیح ہوئی بھی یا نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں کم از کم جتنا طریقہ آتا تھا یاد تھی، اتنے فرائض ادا ہوتے رہے تو یہ کامل یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو چکی ہیں. اور اب کیا ہے، جب پتہ چلا کہ کہیں خامی تھی تو سیکھنا شروع کر دیا، اب سیکھ کے پڑھنے لگے تو نور علی نور ہو گیا ماشاءاللہ. تو دیکھیں نا جی، اگر بچپن سے نمازی ہی نہ ہوتے تو بڑے ہو کر نماز سیکھنے کی عادت کہاں آتی؟ یہ شوق لگا نمازی ہونے کی برکت سے، تو آپ کی نمازیں درست ہو گئی ہیں. بالکل دل مطمئن رکھیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوں. میری نمازیں قضا باقی ہیں، تہجد میں اور باقی نمازوں میں نفل کی جگہ پڑھ لوں یا نہیں؟ مثلا 8 رکعت تہجد کی پوری کروں یا 4؟ دیکھیں جی، بہت بہترین سوال ہے اور عمومی ضرورت کا سوال ہے. ایک ہے فرض، ایک ہے نفل. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص کا میرے ذمہ قرض ہے، قرض سے نجات ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام نے شہید کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا تھا کہ میں تب تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے. قرض
لیکن ایک ہے نفل صدقہ، کسی غریب پر ترس کھا کے اسے کچھ دے دیا، سمجھ آ گئی، یہ نفل ہے۔ نفل صدقہ اور قرض میں جتنا فرق ہے ایسے ہی فرض نماز اور نفل نماز میں فرق ہے۔ اگر قرض سر پہ ہے تو آپ نفلی صدقہ بالکل نہیں دیں، پہلے اپنے قرضے اتاریں، سمجھ آ گئی، یہ افطاریاں بعد میں کرائیں، پہلے اپنے قرض اتاریں، اس لیے کہ وہ لازم ہے، وہ نہ کیے تو پوچھ ہوگی، ادھر اگر کسی غریب پہ خرچ نہ کیا تو پوچھ نہیں ہوگی، اپنا قرض پہلے۔ ایسے ہی نفل نماز ایک ایکسٹرا نماز ہے، اللہ کو توفیق دے تو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مگر کوئی نفل نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، مگر کسی کے فرض چھوٹ گئے تو وہ گناہگار ہے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوافل بعد میں، قضا نمازیں پہلے قضا نمازیں پوری کریں، پھر نوافل پڑھیں۔ جہاں تک تہجد کا معاملہ ہے، تہجد میں جو اٹھ گیا بڑا عظیم بندہ ہے بھائی، تہجد کے وقت میں آنکھ کھل جانا اور مصلی پہ آ جانا وضو بنا کے، یہ بڑی قربانی کی بات ہے۔ تو اس وقت کیا ہے، کچھ رکعات تہجد کی بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز سے انسان کے اندر بڑے انوارات پیدا ہوتے ہیں، اور انہی انوارات کی برکت سے دین پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ رکعات تہجد کی پڑھیں، پھر اس کے بعد لگ جائیں، جتنا ٹائم باقی ہے اس میں آپ کیا ہے، قضا نمازیں پڑھتے رہیں، سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ظہر کی آخری 2 سنتیں پڑھ کے 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل چھوڑ دیں، فجر کی رہی ہوئی 2 رکعات جو ہے نا قرض، وہ جو قضا ہیں وہ پڑھ لیں۔ ایسے ہی عصر کی غیر موقدہ سنتیں نہیں پڑھیں، جو عصر کے فرائض رہ چکے ہیں وہ قضا پڑھ لیں۔ مغرب کی سنتوں کے بعد نوافل نہیں پڑھیں، یہاں جتنا پڑھنے ہیں قضا نمازیں پڑھیں۔ عشاء میں نوافل نہیں پڑھیں، جتنی پڑھنی ہے کیا کریں بھائی، قضا، پہلے قضا پوری ہو جائیں پھر نوافل۔ لیکن خیال کرنا، یہ نہیں عرض کر رہا ہوں میں کہ اگر قضا باقی ہیں تو نفل کا ثواب نہیں ہوگا، نہیں، نفل کا ثواب ہوگا، لیکن یہ کم اجر ہے۔ قرض جو ذمہ ہے فرض والا، وہ بوجھ بہت زیادہ ہے، اس لیے پہلے بوجھ اتارنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ آرٹیفیشل چوڑی جائز ہے یا نہیں؟ سنا ہے کل قیامت کے دن انگارے بن کر، نہیں جی، آرٹیفیشل زیور عورت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ کانچ کی چوڑی وغیرہ بھی، یہ بھی جائز ہے۔ میرے بڑے ابا کا چوتھے روزے کو انتقال ہو گیا تھا، اب ان کا بیٹا چوتھے روزے کو ہر سال سب کا روزہ کھلواتے ہیں، اب ان کی دعوت میں جانا کیسا ہے؟ ان کی نیت ہوتی ہے کہ روزہ کھلوا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بین ہو گیا، 5ویں کو ثواب نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، دیکھیں بھائی، اگر تو ایصال ثواب کی نیت ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے ایصال ثواب کرنا، ضرور روزہ کھلوائیں، ضرور کریں عمل، لیکن اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو 3 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی بھائی؟ 3 شرطوں کے ساتھ ایصال ثواب ہوگا۔ نمبر 1، وقت مقرر نہ کرے۔ چوتھا روزہ وقت مقرر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اچھا، ادھر تیجا وقت مقرر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ساتہ 40واں 11واں دن 11ویں کا، پھر برسی سال بعد، یہ وقت مقرر ہوئے نہیں ہوئے؟ تو کیا ہوا؟ ایصال ثواب کی پہلی شرط، کوئی دن اور وقت مقرر کبھی کبھی کر لے، کبھی کبھی، سمجھ آ گئی ہے؟ دن میں کرے، رات میں کرے، اس تاریخ کرے، اس تاریخ کرے، اس مہینے کرے، اس مہینے کرے، سمجھ آ گئی ہے؟ دن مقرر نہ ہو، وقت مقرر نہ ہو۔ نمبر 2، چیز مقرر نہ ہو۔ ہم نے تو حلیم ہی کھلانی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ حلیم ہی کھلائیں گے تو بابا جی کو ثواب پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ چیز مقرر نہ ہو، کبھی کھانا کھلا دیں غریبوں کو، کبھی افطار کرا دیں، کبھی کپڑا پہنا دیں، کبھی کسی کا قرض اتار دیں، کبھی کسی مریض کو دوا دلوا دیں، کبھی کچھ کریں، کبھی ویسے نقدی میں کسی کی مدد کر دیں، سمجھ آ گئی ہے؟ وقت مقرر نہ ہو، چیز مقرر نہ ہو۔ نمبر 3، شخصیت مقرر نہ ہو۔ کیا کرنا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہی کرنا ہے، اور کسی کے لیے؟ اب آپ مجھے تینوں شرطیں یہاں لا کے پیش کریں، اس پر مسئلہ آپ بتا دیں، 11ویں کا دن مقرر ہے یا نہیں ہے، اور ادھر کھیر یا دودھ مقرر ہے یا نہیں ہے، اور شخصیت مقرر ہے یا نہیں ہے، تو جائز ہوگا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، یاد رکھیے گا، محبت ہے، اس لیے میری چاہت ہے کہ اللہ کرے ہم سب ایک ساتھ جنت میں جائیں، لیکن یہ ہوگا تب کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے نبی کے سچے دین پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم کہیں گے نا جی ہم اپنے بڑوں سے دیکھتے آئے، ہمارے بڑے یوں کرتے تھے، دادی اماں کرتی تھیں، نانی اماں کہا کرتی تھیں، تو لہٰذا کریں گے، یاد رکھیے اس سے اللہ کو کوئی سروکار، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دین اللہ کا، عمل میرے نبی کا،
دین اللہ کا، عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کے لیے عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ بھئی آپ چوتھے روزے کو افطاری نہ کرائیں، آپ دن بدلیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور صرف افطاری سے ہی ایصال ثواب نہیں ہوگا، کوئی اور بھی طریقہ کار. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ وقت بھی مقرر کر دیا، چیز بھی مقرر کر دی ہے، اور یقینا لوگ تو مقرر نہیں ہوں گے یا شاید وہ بھی مقرر ہوں گے. اگر وہ مخصوص لوگوں کو بلانا ہے تو یہ بھی ناجائز ہو رہا ہے، اس کو بھی بدلیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور میرے بھائی کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بھئی آپ دن آگے پیچھے کریں، افطاری کرائیں، ایک دن نہیں، آپ سارا رمضان کرائیں، عمومی طور پہ کرائیں، غریبوں کی افطاریاں کرائیں، جتنا ممکن ہو کرائیں. سمجھ آ گئی؟ روزہ داروں کی کرائیں، کبھی کسی کو کپڑے پہنا دیں، کبھی کسی کو راشن ڈلوا دیں. اور سب سے بہترین صدقہ بتاؤں کیا ہے آج کے دور میں؟ بہترین صدقہ نقدی میں کسی کی مدد کریں، نقد مدد کر دیں. کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے گھر میں اس وقت کوکنگ آئل کی ضرورت ہے، ممکن ہے کہ ان بیچاروں کی دوا ختم ہو، وہ مقروض ہوں، قرض کے اعتبار سے وہ پریشان حال ہوں، ہے پتہ کسی کو نہیں پتا. کپڑے دے دیے، پتہ نہیں سلوانے کے پیسے بھی ہوں یا نہ ہوں. ایسا تو کیا ہے، نقدی میں اگر کسی غریب کی مدد کریں گے تو نقدی تمام ضروریات کو گھیر لیتی ہے، وہ جہاں جی چاہیں گے ان تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے بہترین یہی طریقہ ہے. اچھا جی، ہاں ایک اور مسئلہ ہے جی، روزہ کشائی کا مسئلہ. یہ رہ رہا تھا، اچھا ہوا آپ نے یاد دہانی. دیکھیں نا قیمتی مسئلہ آ گیا. روزہ کشائی، بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے، ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے، بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے. اب خیر وہ جتنا زیادہ خوش نمائی ہوتی ہے اتنا زیادہ ہی اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کم از کم اتنا ہم کرتے ہیں، قریب والوں کو دعوت دے دی، قریب والے کم از کم قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے دی، کو تھوڑا سا کھانا بنا لیا، بریانی وغیرہ کچھ بنا لی. تو یہ ہے جی ہمارے بچے کی روزہ کشائی ہے. اب یہاں لفافہ سسٹم چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر ہار ڈالے جاتے ہیں، پھر گفٹ دیے جاتے ہیں، لفافے چلتے ہیں، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہال بک کرایا جاتا ہے. بچے کی روزہ کشائی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر دعوت ہوتی ہے. پھر تھوڑا اور آگے چلیں تو باقاعدہ اس کے کارڈ چھپنا شروع ہو گئے. آج کل باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، دعوت نامے جاتے ہیں جی روزہ کشائی کے، ہمارے بچے کی روزہ کشائی ہوگی. میرے بھائیوں، اول سے لے کر آخر تک یہ عمل انتہائی ناجائز اور گناہ کا کام. سب سے پہلی بات کہ نابالغ اور چھوٹے بچے پر روزہ کہاں سے فرض ہے بھائی؟ نہیں ہے. اب آپ نے لفافے چھاپنے کے لیے کیا کیا؟ ایک چھوٹے بچے کو خامخواہ تکلیف میں ڈالا، بچے پر ظلم کیا، تکلیف میں ڈالا اسے. اور ساتھ ہی کیا مسئلہ ہے، اگر بچے کو ترغیب کے لیے روزہ رکھواتے بھی ہیں تو اس طرح ہائی لائٹ نہ کریں، ترغیب نہیں ہوگی. پھر بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی، اچھا روزے رکھنے پہ نوٹ ملا کرتے ہیں، اجر کی نیت رہے گی کبھی. پھر بچے کا مزاج بگڑے گا یہاں سے. اور ساتھ ہی کیا ہے کہ روزہ کھلوائیں تو اللہ کی رضا کے لیے. یہاں کیا ہے، دعوت پہ اجرت لی جا رہی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ولیمہ جس میں لفافے چلتے ہیں، یعنی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ ہوٹلنگ ہوتی ہے، ہاں جی لکھ رہے ہوتے ہیں، ہوٹل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، کھانا کھا کے گزر کے تو دکھائیں، یہاں کچھ نہ کچھ دے کر کے جائیں گے. یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نے لفافہ نہیں دیا، باقاعدہ لفافوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو نہیں دیتا اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ناراض ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کئی لحاظ سے ناجائز اور حرام ہے. ایک تو اس لیے کہ جناب علی یہ ولیمہ کی دعوت تھی یا افطار کی دعوت تھی، دعوت کی اجرت لینا ناجائز ہے. دعوت کی بولو اجرت لینا ناجائز ہے، یہاں اجرت لی ہے. اور اس کے بعد دوسرا گناہ فرمایا کہ یہ جو دعوت پر اجرت لی ہے سود سے بڑا حرام ہے. سود سے بڑا، وہ کیسے؟ اس لیے کہ سود یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ کو قرض 1000 روپیہ دیا، آپ نے لوٹا کر مجھے 1500 دیا، یہ سود ہے نا بھائی. یہاں کیا چلتا ہے، شادیوں میں بھی چلتا ہے اور روزہ کشائی میں بھی چلتا ہے اور ایونٹس میں بھی چلتا ہے کہ ادھر لفافے میں جو نام لے کر دے رہے ہیں نا، یقیناً یہ قرض ہے، آج دے رہے ہیں قرض ملے گا، یہ نیت قرض کی ہوتی ہے، یہ ہدیہ نہیں ہوتا. اگر ہدیہ دینا ہے تو ویسے ہی دے دیں، آپ نام ہی نہ لکھیں، یہ قرض ہے. اچھا اس میں 1000 دیا تھا، کل وہ لوٹا کر کبھی 2000 دیں گے، کبھی 1500 دیں گے، تو یہ کیا ہوا، قرض پر جو اضافی ملا کیا ہو گیا، سود ہو گیا. پھر سود سے زیادہ حرام کیسے؟ ایک تو سود ہے خود، اوپر سے دعوت کی اجرت لی ہے تو 2 حرام مل گیا. لہذا سود سے بھی
بڑا حرام ہو گیا۔ ولیمے پر یہ لفافہ سسٹم ہو، روزہ کشائی پر ہو، ناجائز ہیں۔ سرے سے روزہ کشائی کا یہ طریقہ اور یہ رسم یہ غیر اسلامی ہے، ناجائز ہے، خلاف سنت ہے۔ اس سے میرے بھائیو ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دینی دنیاوی اعتبار سے اصلاح فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر تمام کے تمام شرعی امور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی دین حق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔